بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بہت سارے لوگ مختلف قسم کے سلاسل سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کوئی سلسلہ سہروردیہ میں بیعت ہے تو کوئی سلسلہ نقشبندیہ میں، کوئی سلسلہ قادریہ کا پیروکار ہے تو کوئی سلسلہ چشت سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیعت در حقیقت ہے کیا۔ دیکھیے، بیعت اصل میں ایک عہد کا نام ہے۔ آپ نے اس انسان کے ہاتھ پر عہد کیا کہ میں آپ کی بات کو تسلیم کروں گا، میں آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گا، میں آپ کے نقش قدم پر چلوں گا، اپنی زندگی کے معاملات، حالات، واقعات، جو کچھ بھی میرے فیصلے ہیں، میری کوششیں ہیں، وہ سب میں آپ کی مشاورت سے اپنی زندگی کو لے کر چلوں گا۔ بیعت عہد ہے۔ یہ عہد جو میں نے آپ کو بتایا، یہ مرید کا عہد ہے۔ مرشد کا عہد یہ ہوگا کہ وہ بھی عہد کرتا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ تجھے رب کی بارگاہ تک پہنچائے گا، اور رب کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچائے گا، اور آپ کو اس منزل تک پہنچائے گا جس منزل کو لینے کے لیے آپ میرے پاس آئے ہیں۔ اور اگر میں ایسا نہ کر سکا، ایسا ناممکن ہو سکا، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کا جو نقصان ہے وہ میرے کندھوں پر ہوگا، نہ کہ مرید کے کندھوں پر۔ کیونکہ اگر میرے اندر یہ اہلیت نہیں تھی، میں اس عمل کو، اس مسافر کو جو میرے پاس آیا ہے، اس کو میں اس کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا تھا، مجھے یہ بات معلوم تھی، تو مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کو اس بات سے آگاہ کر دوں اور اس کو بیعت نہ کروں۔ کیونکہ بیعت کر لینے کے بعد، کیونکہ اب وہ میرے اعمال کا، میری بات کا، میرے حکم کا پابند ہے، اور وہ میرے حکم کا پابند ہی رہے گا۔ حقیقت یہ ہوئی کہ میں نے بیعت کر کے اگر میں اس کو اس کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا ہوں، تو میں نے اس کو در حقیقت قید کر لیا۔ یہ ایک بیعت کی میں نے مختصر سی وضاحت پیش کی کہ بیعت کرنے والے پہ کیا احکام ہے، اور جو بیعت لے رہا ہے، جو بزرگ بیعت لے رہا ہے، اس پر کن چیزوں کو لازم ہے کہ وہ اس کے لیے کرے گا۔ اب ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم بیعت تو کر لیتے ہیں، لیکن بیعت کر لینے کے بعد ہم اس بیعت کی پاسداری نہیں رکھتے۔ ہم اپنے معاملات، مسائل اور مشکل کے لیے حل کہیں اور تلاش کرتے ہیں، اور بیعت ہم کہیں اور ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اس تصوف کے راستے پہ چلنے کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جہاں آپ بیعت کرتے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے مسائل اور معاملات کے لیے اسی بزرگ سے، جو آپ کا مرشد ہے، آپ اسی کی طرف رجوع کریں۔ یہ آپ پر لازم ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ بیعت آپ نے کسی اور سے کی ہوئی ہے اور اپنے مسائل کا، پریشانیوں کا حل آپ کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، تو در حقیقت آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا، آپ اپنے اس عہد سے پھر گئے، کیونکہ آپ پر یہ بات لازم ہو گئی تھی کہ آپ اپنے اس مرشد کی ہی پیروی کریں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں موجود سب سے بڑی ہماری غلطی ہے کہ ہم بیعت کہیں اور ہو جاتے ہیں اور اپنے مسائل، پریشانیاں، اپنے خیالات، اپنے خواب کسی اور کو سناتے ہیں۔ تو خدا را اس طریقے سے نہ کیجئے۔ بیعت ہونے سے پہلے اچھی طریقے سے سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے۔ اگر آپ اس پر نہیں چل سکیں گے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بیعت نہ کیجئے، کیونکہ اگر آپ بیعت کریں گے اور پھر اس بیعت کو توڑ دیں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا، ظاہری نقصان بھی ہوگا، روحانی نقصان بھی ہوگا۔ تو جس کو آپ نے اپنا مرشد بنایا ہے، وہی آپ کا رہنما ہے، وہی آپ کا رہبر ہے۔ اور جب آپ اس فیصلے کو کرنے جا رہے ہیں، آیا کسی سے بیعت کرنے جا رہے ہیں، تو تب وہ وقت ہے کہ آپ کسی سے مشاورت کر لیجئے، اچھی طریقے سے سوچ لیجئے۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس بندے کی کچھ عرصہ صحبت اختیار کر لیں۔ اس کی صحبت کرنے سے آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ آیا اس کے معاملات جیسے آپ سوچ رہے ہیں ویسے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم جلد بازی میں بیعت تو کر لیتے ہیں، بعد میں ہم بددل ہو جاتے ہیں کہ یہ تو فلاں معاملہ نہیں کرتے، یہ تو فلاں معاملہ کرتے ہیں، یا یہ ایسے ہیں، یا ان کی زندگی ایسی ہے۔
تو جو لوگ مشہور ہیں، شہرت یافتہ ہیں، آپ فوراً جا کے آنکھیں بند کر کے ان سے بیعت نہ کیجئے، بلکہ ان کے معاملات کو دیکھیے، ان کی صحبت اختیار کیجئے، آیا آپ کا یہ عمل کرنا درست ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عمل کر لینے کے بعد پھر آپ کا بددل ہو جانا، آپ کا عمل سے پھر جانا، اس سے بہتر تھا کہ آپ وہ عمل کرتے ہی نہ۔ تو اس بات کا جو اہم مقصد ہے وہ بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، ہم غلطی کرنے کے بعد حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا راستہ درست نہیں ہوتا۔ بیعت کرنا ایک بہت ضروری عمل ہے۔ اگر آپ تصوف کے راستے پہ چل رہے ہیں، کسی سلسلے سے وابستہ ہونا، کسی لڑی سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اس بزرگ کا فیض آپ تک پہنچ سکے، آپ مزید آگے بڑھ سکیں۔ اور یہ معاملہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی اور روح کا معاملہ ہے۔ تو مختصر سی کوشش کی ایک ایسے مسئلے کی طرف آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے جس کو میں نے بہت مشاہدہ کیا اور بہت جگہ دیکھا کہ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات پر غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہتر سے بہتر نتیجے پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔